اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود مبارکہ کے یہ صیغے علیکہ کے ذریعہ جو درود پڑھتے ہیں ہم، اس میں ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس میں بندے کا دل، اس کا ذہن حضور کی بارگاہ میں متوجہ ضرور ہونا چاہیے، اور جو لوگ دربار رسالت کی حاضری سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جب درود پڑھیں تو ان کی نگاہیں بند ہوں اور وہ یہ تصور کریں کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے ہی حضور کو درود و سلام سنا رہا ہوں۔ اس کی ایک لذت جداگانہ ہے، اس کی اگر ہم عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ بارگاہ رسالت سے ہمیں ضرور فیض ملے گا۔ دوستان محترم، سورہ کہف سے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اہل سنت و جماعت کی مساجد میں ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے نہیں وہ بیٹھ کر کے دھیان سے سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کا عادی ہوگا، سنے یا پڑھے، اگر اس کے جیتے جی دجال کا بھی فتنہ ظاہر ہو گیا تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی عادت کی وجہ سے رب دجال کے فتنے سے بھی اس کو محفوظ فرما دے گا۔ تو ہو سکے تو جلد آئیں اور پوری سورہ کہف خشوع و خضوع کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اب جو میں بات سورہ کہف سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ کہف کو ہم پڑھیں، سنیں بھی، اور پھر آگے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ میں دو مردوں کی مثال بیان فرمائی ہے، دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ محبوب آپ ان کے سامنے دو مردوں کی مثال بیان فرمائیں۔ اب اس چیز کو آپ آج بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر کاشت اور کھیتی نہیں ہوتی، چونکہ وہاں دور دور تک پانی بہت کم بلکہ بالکل نایاب نظر آتا ہے۔ تو عرب کی سرزمین پر
جہاں زمین بنجر ہی بنجر نظر آتی ہے کہ وہاں کاشت کھیتی اور فصل نہیں ہوتی، اگر وہاں پر کھجوروں کا شاداب باغ نظر آ جائے تو انسان کو اسے دیکھ کر بہت راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہیں۔ اور عرب کی سرزمین پر جو بڑا سرمایہ دار، امیر کبیر، بڑا مالدار ہوتا تو وہ یوں سمجھا جاتا کہ اگر کسی کے پاس کھجوروں کا، انگور کا ایک آدھ باغ ہیں تو وہ پھر پورے علاقے کا ایک بڑا سرمایہ دار سمجھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دو مردوں کی مثال ان کے سامنے بیان کر دیجیے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ان دو مردوں میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے، من اعناب، انگور کے دو باغ، گریپس، انگور کے دو باغ تھے ایک شخص کے پاس، اور پھر وہ باغ صرف انگور کے نہیں تھے بلکہ وہ باغ کتنے خوبصورت تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں باغوں کو کھجوروں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ایک تو باغ ہو انگور کا اور اس کی چاروں طرف بارڈر پر کھجور کے لمبے لمبے درخت لگے ہوئے ہوں تو آپ محسوس کریں کہ وہ کتنا خوبصورت لگے گا۔ کھجور کے لمبے لمبے درخت یہ اس باغ کی ہوا سے، طوفان سے حفاظت بھی کرتے ہیں اور وہ باغ کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں اور باغ کے مالک کے لیے کھجور کے تازہ اور میٹھے پھل بھی تیار کرتے ہیں۔ تو یہ سارا فائدہ اس باڑ میں آ گیا جو کھجوروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کے باغ کے ارد گرد لگائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور پھر یہ کہ ہم نے اس باغ میں جو انگور کی ایک کتار لگی ہوئی تھی تو انگوروں کی کتاروں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی اگا دی۔ اب غور کیجئے، انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں، غلہ اور اناج کی، اور پھل فروٹ اور میوہ جات کی، اور یہ باغ ایسا تھا جس میں دونوں چیزیں ہیں، اناج بھی ہیں، غلہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھل فروٹ اور میوہ جات بھی۔ اب بیچ کے اندر جو کتاریں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کھیتی اگا دی ہیں۔ اور وہ باغ کیسا ہے؟ کلتا الجنتین آتت اکلہا، کہ وہ دونوں باغ ایسے ہیں جو کمپلسری پھل لاتے ہیں، پکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی مس کر جائے، کبھی موسم کی وجہ سے پکے نہ پکے۔ آتت اکلہا، وہ دونوں باغ پکتے ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، اور باغ پکنے میں، پھل دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ تو اب وہ باغ کتنے پیارے اور کتنے اچھے، ان ساری باتوں کو نگاہ میں رکھ کر کے میں آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ ان کے پاس تو سب سے قیمتی چیز باغ ہی تھی، تو اسی باغ کی بہترین مثال پیش کی گئی۔ اب اس کو ہم اپنے اوپر ڈھال کے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا بنگلہ، قیمتی مکان، اس میں صوفے، سجاوٹ، ساری ایئر کنڈیشن، ٹھنڈک، نرم گدے، سب کچھ موجود، باہر گاڑی کھڑی ہوئی، خوبصورت بیوی، بچے، باغ، گارڈن، سب کچھ لگا ہوا ہے، دکانیں، نوکر چاکر، خادموں کی بھیڑ بھاڑ، اس سب کچھ کو ہم اپنی نگاہ میں رکھیں اور ادھر اس باغ کو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ اس باغ والے کو اللہ رب العزت نے ایسا باغ دیا کہ انگوروں کا، اور ان انگوروں کی کتاروں کے درمیان کھیتی بھی اگا دی، اور آتت اکلہا، کہ وہ باغ پھل لاتا ہے، ولم تظلم منہ شیئا، پھل دینے میں کوئی کمی بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمال یہ ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا،
کہ ہم نے اس باغ کے بیچ میں نہر بھی جاری کر دی، جہاں پانی کا تصور نہیں، جہاں کھیت پلانے کے لیے ڈول سے نکال کے کھیت پلایا جاتا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باغ ایسا ہے کہ جس کے بیچ میں نہر ہم نے جاری کر دی، جو اس پورے باغ کو سیراب کرتی ہیں، لوگوں کی پیاس بجھاتی ہیں، ایسا باغ ہے۔ اب جس شخص کا یہ باغ ہے اس کے پاس صرف یہ باغ ہی نہیں، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس اور بھی سونا چاندی بہت زیادہ ہے، اور اس کے پاس اور بھی ذخائر خزائن بہت زیادہ ہیں، لیکن اب آزمائشیں ہیں میری اور آپ کی، چونکہ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا۔ میں اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ جنہیں رب نے دیا ہے وہ آزمائشوں سے بچے، چونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ میری امت جب تنگ دستی، فقیری، محتاجگی میں ہوگی تو مجھے ڈر نہیں ہے کہ یہ دین سے پلٹ جائے، مگر جب ان کے پاس نعمتیں آ جائے گی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ الٹے قدم واپس نہ پھر جائیں۔ تو آپ غور کریں یہاں پر کہ یہ ایسا باغ، ساری زیبائش، اور اس باغ کے مقابلے میں ہماری پوزیشن۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس باغ والے کی بولی دیکھو، میں نے اور آپ نے اپنی زبان کو کیسا استعمال کرنا ہے، جتنا بڑا ہوتا جائے اتنا ہی زیادہ محتاط ہوتا جائے، جس قدر زیادہ نعمتیں بڑھتی جائے اسی قدر سلیقہ مندی، تہذیب اور تمدن، اخلاق اور حسن کردار یہ ہماری زندگیوں میں مزید بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ اب اس کے پاس اتنا سب کچھ تھا مگر اللہ اس کی بولی ہمیں بتا رہا ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کیسا رحمان و رحیم ہے کہ سب کچھ بتا دیا کہ کہیں تم وہ بولی نہ بولنا۔ اب اس کی بولی دیکھو، اس نے کیا بولی؟ اس نے فقال لصاحبہ، اب دو مردوں کی مثال تھی نا، ایک کا تو یہ سب کچھ تھا، اب اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تکبر کرتے ہوئے اس دوسرے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، میرے پاس تجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے، میرے پاس تجھ سے زیادہ اموال ہیں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرا خاندان بھی بڑا ہے، میرا قبیلہ بھی بڑا ہے، میرے خادم، نوکر چاکر، میرے سارے مددگار، حامی، ساتھی، برادر یہ بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اب یہ اس کی بولی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی بولی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب یہ بولی بولتے ہوئے وہ اپنے اس باغ میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ یہ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود یہ بولی بولنا یہ جان پر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ کیوں نہیں شکر کے لفظ نکلتے، کیوں نہیں رب کی طرف سے احسان مندی کے لفظ نکلتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ باغ میں داخل ہوا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے، اور باغ میں جا کر پھر کیا بولی بولا؟ اب جب دیکھا باغ، بہار دیکھا تو اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ ہم بولے نہ صحیح مگر اگر ہمارا انداز بھی ایسا ہو جائے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اب یہ سب تھوڑی جانے والا ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہوگا۔ اور آگے تو اس نے اتنی بڑی بات کر دی وما اظن الساعة قائمة، اور یہ باغ فنا کیسے ہوگا؟ قیامت ہی قائم نہیں ہوگی۔ دیکھو، سوچ دیکھو، فکر دیکھو، انداز دیکھو۔ اس نے یہ کہا مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، ہاں اگر رب کی بارگاہ میں مجھے پلٹا بھی دیا گیا تو مجھے اس سے بہتر باغ وہاں بھی ملے گا۔ دیکھو شیخی کہ مجھے اس سے بہتر وہاں باغ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ قال له صاحبه وهو يحاور، اب وہ جو دوسرا تھا نا وہ ایمان والا تھا، اس نے اس سے نصیحت کی، اور یہ نصیحتیں قرآن ہمیں سنا رہا ہے۔ میں تو ایک بولنے والا ہوں، میرا کیا ہے؟ یہ تو قرآن کی نصیحتیں ہیں جو ہمیں
بھٹکے ہوئوں کو ہمیں راہ راست پر لاتی ہیں۔ اب اس مومن نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا، جس رب نے تجھے ٹھیک ٹھیک مرد بنایا، ٹھیک ٹھیک انسان بنایا، تجھے جانور نہیں بنایا، تجھے کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، ثم سواک رجلا، اس رب نے تجھے ٹھیک ٹھیک کامل انسان بنایا، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے؟ اب اس نے ایمان والے نے کہا لیکن، چل تو بولتا ہے بولتا رہا، لیکن هو اللہ ربی، میری بات سن، مال اگرچہ میرے پاس کم ہے لیکن میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب اس نے نصیحت کی، چونکہ دوست تھا نا تو حق بنتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ نصیحت کر دیں، تو اس نے نصیحت کی اپنے دوست سے، وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهِ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ تو باغ میں جاتا تو یہ کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسا تو نے کیوں نہیں کہا؟ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا جب تو باغ کے اندر جاتا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ جب تو نے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، جب تو نے دیکھا کہ میری اولاد بھی کم، افراد بھی کم، میرا مال بھی کم، چل تو نے یہ سب کچھ میری کمزوریاں دیکھ لی، تو کم از کم تو اپنے آپ میں جب باغ میں جاتا تب تو یہ کہتا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اللہ اکبر۔ اب اس نے وارننگ دی، ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دل پر کچو کے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا کرے۔ اس نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کرے، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا کرے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر قریب ہے کہ آسمان سے بجلیاں اتر جائے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرا باغ چٹیل زمین اور بالکل نیست و نابود ہو جائے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ او یصبح ماؤها غورا، یا تیرے باغ کا پانی ہی زمین میں دھس جائے تو باغ کہاں سے رہے گا، فلن تستطيع له طلبا، پھر تو وہ پانی تلاش ہی نہ کر سکے گا، رب چاہے گا تو بجلی گرا کر ختم کر دے یا پانی ہی زمین میں چلا جائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وہ اس کے سارے باغ گھیرے میں آ گئے، سارے پھل گھیرے میں آ گئے، سب ختم ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے لاگت لگائی تھی باغ پر اس پر افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، باغ پورا کا پورا جو سجا دھجا تھا سب گر گیا۔ اب وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، میں وہ بولی نہ بولتا جو میں بول گیا، اور کاش میں اس پر عمل کرتا جو میرے دوست نے مجھے نصیحت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس کے پاس اس وقت کوئی فوج نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا، اللہ سے کون بدلہ لے۔ اب دیکھو لفظ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں کھلتا ہے کہ ساری طاقت اللہ کی ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اسی کی بارگاہ کا ثواب سب سے بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا انجام سب سے بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا آگے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، محبوب ان کے سامنے دنیا کی بھی مثال بیان کر دو۔ کیسی ہے مثال؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس سے زمین میں سبزے اگائے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، تو اس کی زمین کا سبزہ گھنا ہو کر کے نکلا،
اب اللہ اکبر، تزروہ الریاح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ سوکھی گھاس ہو گیا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، پانی نہیں برسا تھا، بنجر تھا، برسا اگ گیا، اگا پھر سوکھ گیا، پھر جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب یہ مثال دنیا کی اپنے غلاموں کے سامنے بیان کر دو۔ اب کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت اور خوبصورتی ہیں، والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی تو بس نیکیاں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کام آئے دوستان محترم، اس میں کس قدر ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں اور ہمیں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحم و کرم سے یہ بات سمجھائی ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دور خلافت میں ایک مرتبہ پیاس لگی تھی۔ آپ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ کے سامنے 2 کٹورے پیش کیے گئے، ایک میں شہد تھا، ایک میں پانی تھا۔ حضرت جس سے چاہیں پیاس بجھائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے ارد گرد والے بھی رونے لگے، ہوش آیا پھر روئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کے سامنے تو نعمتیں ہی تو زیادہ آئی ہیں، آپ رو کیوں رہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کر رہے تھے، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ ہمیں نظر نہ آیا تو سرکار سے پوچھا حضور آپ کس چیز کو دور فرما رہے ہیں؟ کہا یہ دنیا تھی جو بن سنور کر کے آئی تھی، مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، مگر جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی ہیں آپ تو بچ گئے، آپ کے بعد والے میرے حملوں سے بچ نہ سکیں گے۔ صدیق جیسا قطعی حتمی اور یقینی جنتی عرض کرتے ہیں مجھے پیاس لگی تھی، وہ صرف پانی سے بجھ سکتی تھی، مگر یہ 2 چیزیں آ گئی، مجھے لگتا ہے کہیں اس دنیا کے فتنے میں تو مبتلا نہیں ہو گیا۔ اس لیے دوستو آپ سرمایہ داروں کی دین کو واقعی میں ضرورت ہے، آپ کی بہت قدر ہے ہماری نگاہوں، ہمارے ادارے، ہمارے مشن، ہماری مسجدیں آپ کے تعاون سے آباد رہتی ہیں، آپ کو باقی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہے، تو کہیں وہ بولی نہ بولنا جس کی وجہ سے تباہی آ جائے، کہیں وہ انداز اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تباہی کی خبریں دی گئی ہیں۔ حضرت عمر جب قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے میں مسجد نبوی میں ٹاٹ پر پھیلا دیے گئے، ایسا سونا کہ جس کی چمک دمک سے دیواریں روشن ہو گئی، لوگوں کو بلایا کہ آؤ مال غنیمت لے جاؤ۔ حضرت عمر اس وقت ایک سونے کی زنجیر کو چھڑی سے لکڑی سے اٹھا رہے تھے اور وہ بار بار سرک جاتی تھی، حضرت عمر رو رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضور یہ تو خوشی کا دن ہے، قیصر و کسریٰ کے آپ فاتح ہیں، ان کے مال غنیمت مسجد نبوی میں بچ گئے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حضور کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب میری امت غربت میں ہوگی تو مجھے یقین ہے وہ دین پر رہے گی، کہیں مال آ جائے تو وہ دین سے برگشتہ نہ ہو جائیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اور برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے، مگر ہمیں جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے ہم اتنی زیادہ ہماری آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خوب محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں کل رات کو ہشت بہشت پڑھ رہا تھا، چونکہ ہماری مسجد چشتیہ ہیں اور میرا یہ شاید جمعہ کا تو آخری بیان ہے، عصر میں میرا آخری بیان ہوگا، اس کے بعد کل روانگی بھی ہیں، آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ سفر آسان فرمائے۔ تو میں نے چاہا کہ میں سلطان الہند کی ایک بات سنا دوں۔ دلیل العارفین میں سلطان الہند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب عراق کو فتح کیا
تو عراق کے کافر بادشاہ کو گرفتار کر کے حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو میں پھر سے تجھے عراق کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس نے کہا مجھے مسلمان ہونا منظور نہیں ہے، گرچہ میری سلطنت چلی۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس نے کبھی سلطنت نہ کی ہونا اس کے لیے آسان ہے یہ بولنا، مگر جس کو مزہ لگ گیا ہونا پھر اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ بیٹوں تک کو قتل کر دے، بھائی تک کو قتل کر دے، مگر یہ اتنا کٹر تھا کفر میں، اس نے کہا مجھے اسلام منظور نہیں ہے، میں کفر میں رہوں گا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا اب تیرے سامنے دو آپشن ہے، یا تو اسلام قبول کر یا گردن لمبی کر۔ تو اس نے کہا کہ میں قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، اسلام قبول نہیں کروں۔ حضرت عمر نے تلوار سونتی، اس کو کھڑا کیا، اسے پوچھا کہ تیری کوئی آرزو ہو تو بتا۔ کہا میری آرزو یہ مجھے پانی پلایا جائے۔ پانی لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے مٹی کے برتن میں چاہیے۔ مٹی کے برتن میں پانی دیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بات کا وعدہ کریں۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ عمر نے کہا میرا وعدہ ہے۔ اس نے فوراً کٹورا زمین پر مار دیا، پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ اب وعدہ تھا کہ یہ پانی جب تک نہ پیوں تب تک قتل نہ کرے، وہ پانی تو زمین میں جذب ہو گیا۔ اس طریقے سے اس کے لیے آزادی کی راہ نکل گئی۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تمہیں قتل نہیں کریں گے، مگر ایک پرہیزگار مومن صالح کی صحبت میں اس کو کر دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سلطنت دینے کا وعدہ اس کو اسلام کی طرف نہ لا سکا، قتل کی دھمکی اسے اسلام کی طرف نہ لا سکی، مگر صالح مومن کی صحبت نے چند دنوں میں اس کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ صحبتوں کا رنگ ہوتا ہے۔ سلطان الہند یہ باتیں کیا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں۔ اب یہ باتیں ہمیں اپنی اولاد کو سنانی ہیں اور اس پر عمل بھی کرانا ہے۔ اب جب اسلام اس نے قبول کر لیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے بادشاہ بنانا چاہتا ہوں عراق کا۔ کہا حضور نہیں، آپ مجھے عراق کا کوئی ویران گاؤں دے دیں جہاں میں اللہ کی عبادت کروں۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ ڈھونڈو پورے عراق میں کون سا گاؤں سب سے زیادہ خستہ اور ویران ہے، وہاں اس کو رکھوں گا۔ ڈھونڈا گیا تو پورے عراق میں کوئی ایک گاؤں بھی ویران نظر نہیں آیا۔ قاصد نے آ کر بتایا حضور کوئی گاؤں ویران ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلا کر کہا کوئی گاؤں ویران ہے ہی نہیں، میں تجھے کس گاؤں میں رکھوں؟ حضرت عمر کو اس نے کہا عمر میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ عمر میں تمہارے ہاتھ میں عراق اس حالت میں دے رہا ہوں کہ ایک بستی بھی ویران نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد ایک بستی بھی ویران ہوئی تو تم سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہماری اولاد بہک جائے، ہمارے ماتحت نادرست رہے تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس میں بہت کچھ نصیحتیں ہیں، اس کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کرو، اپنی نوجوان نسل کو دین کے قریب کرو، خود بھی دیندار رہو، نمازوں کی پابندیاں کرو، جو فرائض اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں اس کو اس کے وقتوں پر اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔